محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان محبت نشان ہے۔ خزینۃ الاسرار کے اندر نقل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا محبوب ہوں اور جو مجھ پر درود پڑھے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بنے، وہ اللہ کے حبیب پر کثرت سے درود پڑھے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلسلہ نقشبند کے بہت عظیم بزرگ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار غلبہ خوف خدا میں بہت پریشان تھے۔ دوزخ اور غلبہ خوف خدا، دوزخ کا عذاب، آپ اس میں بے چین تھے۔ اسی حالت میں آپ کو اونگ آئی، آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لے آئے سبحان اللہ۔ اور فرمایا، اے غلام علی دہلوی، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیسی بات ہے! کیا جو بات۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محب ہے وہ انشاءاللہ سرکار کے صدقے جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ابھی ہم نے سنا ہے کہ درود پاک بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت درود کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یا سیدھی اس پر ایک شعر آپ حسن رضا علیہ رحمہ کا۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، جو تمہیں چاہے۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو۔ سلسلہ ہمارا ہے نیک خواتین، اور اس میں تذکرہ ان خواتین کا ہوتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں برگزیدہ ہے۔ آج جن خواتین کا تذکرہ ہے وہ ایک خاص حیثیت رکھتی ہیں، وہ خواتین ہیں جن کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ سے درخواست کرتا ہوں آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ وہ کون سی خوش نصیب خواتین ہیں جنہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس خدمت کی سعادت ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی امی جان بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 7 دن دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، ماشاءاللہ۔ اور پھر چند دن حضرت بی بی ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد تقریباً 2 سال 2 ایئرز یہ سعادت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل کی۔ اور بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے لکھی کہ جن جن خواتین نے یہ خدمت کی
کہ میرے نبی کو جب آپ شیر خارگی کے عالم میں تھے دودھ پلایا، اللہ تعالیٰ نے سب کو دولت ایمان عطا فرما دی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی نسبت کی کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا ان کے کوچے، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کے بچپن کے بارے میں فرماتی ہیں، اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا نور والا چہرہ رات کے وقت چمکتا تھا. سبحان کتنا چمکتا تھا؟ اتنا چمکتا تھا کہ اجالے کے لیے، لائٹ کے لیے چراغ کی حاجت نہیں رہتی، سبحان اللہ. لیمپ کی حاجت نہیں رہتی تھی. اب بڑی پیاری بات فرماتی ہیں، ایک دن ہماری پڑوسن ام خولہ مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ کیا آپ اپنے گھر میں رات کے وقت آگ جلایا کرتی ہیں کہ ساری رات گھر میں پیاری پیاری روشنی نظر آتی؟ بی بی حلیمہ نے فرمایا، یہ آگ کی روشنی نہیں بلکہ نور والے آقا محمد عربی کے نور والے چہرے کی روشنی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اور مزید بھی ایسے واقعات، ایسی برکتیں جو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ظاہر ہوئی ہوں. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب مکان میں داخل ہوئی تو آپ کے گھر سے نہیں، سارے قبیلے کے گھروں سے خوشبو آنے لگ گئی. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت گھر کر گئی. الحمدللہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں کا لوگوں کو یقین ہو گیا. کیا انداز تھا کہ اگر کسی کے بدن میں درد ہوتا، تکلیف ہوتی تو آپ کا مبارک ہاتھ لے کر تکلیف کی جگہ پر رکھتا، اللہ پاک اسی وقت ٹھیک فرما دیتا. سبحان اللہ. اگر کوئی اونٹ بکری بیمار ہو جاتی تو نور والے کے مبارک ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتی. ماشاءاللہ. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر ماں میرے حبیب خدا آئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا. اور کسی عاشق رسول نے بڑی وہ عشق بری بات کہی، حلیمہ کر کدے ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کہڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج سجاواں یا رسول لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول، تیرا میلاد میں کیوں نہ
منا یا رسول اللہ، بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی، کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یا سیدی، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے بکریوں کے دودھ میں بھی برکتیں ظاہر ہوئیں جی، اس بارے میں کچھ؟ بہت برکتیں انہیں ملی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سراپا برکت ہیں۔ بے شک۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں اپنی سواری پر سوار ہوئی، حضور کو لے کر چلی، ماشاءاللہ۔ وہ کمزوری کی وجہ سے وہ سواری چل نہیں سکتی تھی، اور یعنی غربت اور جی، یہ حالت تھی۔ قحط سالی کے دن تھے، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ صحیح اچھا، جب قافلے والے چلے تو پیچھے رہ گئی، صحیح۔ لیکن واپسی کے اندر یہی سواری سب سے زیادہ ایکٹیو ہو گئی، سب سے زیادہ تیز رفتار کیا ہو گئی، بات، میرے نبی کی برکت سے سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم نے کسی خشک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا نا، میرے نبی کی برکت سے وہ ہرا بھرا ہو، سبحان اللہ۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں حضور کو لے کر کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتی تو وہ روشنی روشنی ہو جاتی، اور میرے نبی کا نور چراغ کے نور پر غالب آ جاتا ہے، تو آپ اپنے شوہر کو عرض کرتی ہیں کہ آپ نے بھی دیکھا جو میں دیکھ رہی ہوں؟ وہ یوں کہتے، کیا میں نے نہ کہا تھا یہ مبارک ہستی؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب گھر پہنچے تو بکریاں تھیں کمزور، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں پر اٹھایا اور آپ کو لے جا کر بکریوں کے پاس سے گزرے تو بکریوں کی کیفیت بدل گئی، اور حضور کی برکت سے ہمارے رزق میں اتنی کثرت ہو گئی کہ تمام قبیلے کی عورتیں بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہم پر رش کرنے لگی۔ سبحان دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، دائی حلیمہ جاگ اٹھے، او دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، گودی چ تیری نبیاں دے سردار آ گئے۔ مزید برکتوں کے ظہور کا بیان ہو جائے۔ جی لبیک۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات کو سنا نہیں دیکھا، سبحان اللہ، بیان بھی کیا۔ بیان بھی کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، سبحان اللہ، کیا بات۔ یعنی فرشتے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جھولے کو جھلاتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے نبی کی، صلی اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے نور نظر سارے نبیوں کے افسر، مکے مدینے کے تاجور رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور نہیں جانے دیتی تھی۔ میرے نبی کے بچپن کی بات ہے، ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا
دودھ کے رشتے کی بہن، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے قبول اسلام کا شرف عطا فرمایا. انہوں نے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی. یہ دوپہر کے وقت بھیڑوں کے ریوڑ میں تشریف لے گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن کے ساتھ. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تلاش میں نکلی اور آپ کو جب پایا تو فرمایا کہ تم گرمی میں لے کے گئی ہو ان کو. شیمہ بولی امی جان میرے بھائی نے گرمی محسوس نہیں کی، بادل آپ پر سایہ کرتا تھا. کیا بات. جب آپ ٹھہر جاتے تو بادل بھی ٹھہر جاتا، اور جب آپ چلتے تو بادل بھی چلتا. یہی حال رہا یہاں تک کہ ہم اس جگہ آ پہنچے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا. کیا بات. سبحان اللہ. جھولیاں بھری جاتی ہیں زمانے کی، دینے والا نظر نہیں آتا. کیا شان ہے ہمارے نبی کی. صلی اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن شریف میں کھیل سے نفرت فرماتے، بچپن ہی سے نفرت تھی. اور کسی بچے نے کھیل کے لیے بلایا تو کیا فرمایا؟ ما خلقنا لہذا، ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اعلیٰ حضرت کا جو مشہور عالم سلام ہے اس میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبر اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. فضل پیدائشی پر ہمیں شاد درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے ہمارے نبی کی. سبحان اللہ. سیگمنٹ ہے سوالات کا. اسلامی بہنوں کی طرف سے یہ سیدھی سوال آیا ہے جی جی کہ بیٹیوں کے کچھ حقوق بیان کیے جائیں کہ بیٹی کے حقوق کیا ہے. الحمدللہ بیان ہوتے رہتے ہیں. Yes. اعلیٰ حضرت کے رسالے سے کچھ میں عرض کرتا ہوں. 80 حقوق اولاد کے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائے. 60 کامن ہے بیٹے کے بھی بیٹی کے بھی، 5 خاص بیٹے کے اور 15 خاص بیٹیوں کے. کیا بات. اچھا، مکتبۃ المدینہ نے اس کو مطلب جاری کیا ہے، اور تربیت اولاد، جنتی زیور، اولاد کے حقوق، اس میں مزید یہ بیٹیوں کے حقوق کے تعلق سے ان ڈیٹیل لے سکتے ہیں. میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ بیٹی کو نیک اور پارسا عورت سے پڑھائے. صحیح. اس کی جو ٹیچر ہے وہ نیک پرہیزگار ہو. جی. عقائد اسلام و سنت سکھائے، کیونکہ بچہ فطرتاً دین اسلام اور حق بات قبول کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس وقت کا بتایا پتھر کی لکیر ہوگا. اعلیٰ حضرت فرمایا ماشاءاللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و تعظیم ان کے دل میں ڈالے کہ اصل ایمان و عین ایمان ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک، صحابہ کرام، اولیاء کرام، علماء کی محبت و عظمت سکھائے کہ یہ ایمان کی سلامتی اور بقا کا ذریعہ. ایمان کی بقا اس میں ہے. علم دین خصوصاً وضو، غسل، نماز و روزہ کے مسائل، توکل، قناعت، زہد، اخلاص، تواضع، امانت، صدق، عدل، حیا، دل، زبان، دیگر اعضاء کی سلامتیوں کی خوبیوں کے فضائل پڑھائے. نیز حرص و طمع، دنیا کی محبت، حب جاہ، ریا، عجب، تکبر، خیانت، کذب یعنی جھوٹ، ظلم، فحش، غیبت، حسد، کینہ وغیرہ برائیوں کے رذائل پڑھائے. عشق مجازی پر مشتمل کتابوں، فسق و فجور سے بھرپور غزلوں، ناولوں وغیرہ کو ہرگز نہ پڑھنے دے،
کہ نرم لکڑی جدھر جھکائے جھک جاتی ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت کہ لڑکیوں کو سورہ یوسف شریف کا ترجمہ نہ پڑھایا جائے کہ اس میں عورتوں کے مکر کا ذکر فرمایا ہے۔ خاص بیٹیوں کے حقوق کہ اس کے پیدا ہونے پر نہ خوشی نہ کرے بلکہ نعمت الہیہ اللہ کی نعمت جانے۔ بچی کو سلائی کڑھائی کھانا پکانا سکھائے، سورہ نور کی تعلیم دے، دل جوئی خاطرداری کرے، دل چھوٹا ہوتا ہے بچیوں کا، انہیں دینے میں، اور بیٹوں کو کانٹے کی تول یعنی مکمل عدل و انصاف رکھے، جو چیز دے پہلے انہیں دے کر بیٹوں کو دے، پہلے بیٹیوں کو دے۔ صحیح۔ 9 برس کی عمر سے بیٹیوں کو نہ اپنے پاس سلائے نہ بھائی وغیرہ کے ساتھ سونے دے، بستر الگ۔ اس عمر سے یعنی 9 سال سے خاص نگہداشت شروع کرے۔ شادی بارات میں جہاں گانا ناچ ہو ہرگز نہ جانے دے، اگرچہ خاص اپنے بھائی کے یہاں ہو۔ گانا سخت سنگین جادو ہے اور ان نازک شیشیوں کو تھوڑی ٹھیس بہت ہے، بلکہ ہنگاموں میں جانے کی مطلق بندش کرے، یعنی فنکشنوں میں نہ جانے دے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ تربیت فرمائی۔ گھر میں لباس و زیور سے آراستہ کرے کہ نکاح کے پیام رغبت کے ساتھ آئیں۔ جب کف ملے تو نکاح میں دیر نہ کرے، اور لکھا زینہار ہرگز ہرگز کسی فاسق فاجر خصوصاً بد مذہب کے نکاح میں نہ دے۔ ماشاءاللہ، یہ تو پورا نصاب بیان کر دیا آپ نے۔ جامعۃ المدینہ للبنات اور مدرسۃ المدینہ للبنات دعوت اسلامی کے حاضرین بچیوں کو بھیجیں، ہمارے اسلام بہنیں تربیت کریں گے۔ ماشاءاللہ، آن لائن بھی سلسلے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے مل جاتا ہے؟ بالکل مل جاتا ہے، ویب سائٹ سے بھی مل جائے گا۔ صحیح، اس کو حاصل کر کے تو اس کو ایک گھر میں ایک طرح سے ایک پلاننگ کا حصہ بنا لیں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے بہت بچی اچھا۔ یہ تو ایک اسلامی بھائی مجھے یاد آ گیا آپ کی بات کے دوران، انہوں نے اپنے بچوں کی عمر کے لحاظ سے پورا پلان کیا ہوا تھا کہ اس عمر میں یہ، اس میں یہ، اس میں یہ سکھاؤں گا، اس میں یہ، اس میں یہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے بچوں اور بچیوں کی دینی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، ہمارے سلسلے کا اختتام ہے، اور آج کے سلسلے میں ہم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احوال سنے، اور یہ سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ظہور یا آمد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہوئی تو کیسے انوار بکھر گئے، سبحان اللہ۔ اور کیسے مناظر دیکھنے والوں نے دیکھے، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو جھوم جھوم کر بیان کرتی تھی، کیسے لطف والے وہ مناظر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مناظر کا صدقہ، ان تذکروں کا صدقہ ہمارے دل میں حب نبی کو پختگی عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے ایمان کو پختگی عطا فرمائے۔ یقین جانیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت روح ایمان ہے، اصل ایمان ہے، بنیاد ایمان ہے۔ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، شراب عشق احمد میں عجب پر کیف مستی ہے، جی، جان دے کر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے۔ واہ واہ۔ اور جس کو یہ محبت مل جائے اس کو ایسا دوام ملتا ہے، اس کو ایسی زندگی ملتی ہے، ایسی بقا ملتی ہے کہ زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی بقا باقی رہتی ہے۔ میں یہاں پر ایک ڈاکٹر اقبال کا شعر بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں، اے اقبال، یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہاں پر جو رومی کا تذکرہ ہوا کہ وہ فنا ہوا، یہ اس وقت کے سلطنت روم کا بادشاہ، شاید بڑے سے بڑے آج کے کسی مورخ سے پوچھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو روم تھا، آج کا اٹلی، اس وقت اس ملک روم کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ کوئی نہیں بتا سکے گا۔ لیکن حضرت بلال حبشی عاشق صادق اگرچہ غلام تھے، لیکن شرق و غرب میں دنیا کے چپے چپے میں جس خطے میں جا کر پوچھیں بلال حبشی کون ہے، بچہ بچہ بتائے گا میرے آقا کا عاشق تھا۔ سبحان اللہ۔ تو رومی فنا ہوا، حبشی کو دوام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں،
جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔